السلام علیکم جی ناظرین، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں انجینئر محمد یوسف اور آپ سب دیکھ رہے ہیں مائننگ انسائٹ یوٹیوب چینل۔ ناظرین، میں چند ماہ پہلے چائنا گیا تھا۔ وہاں میں نے مختلف انڈسٹریز کو وزٹ کیا، مختلف منرلز کی مارکیٹنگ کے سلسلے میں گیا تھا۔ تو وہاں پہ چائنا کا ایک سٹی ہے ڈونگہائی سٹی، جہاں پہ دنیا کا سب سے بڑا کرسٹل میوزیم ہے۔ مجھے وہ بھی دیکھنے کا اتفاق ہوا۔ اس کے بعد وہاں پہ سینکڑوں شاپس ہیں اور ایک سے بڑھ کر ایک خوبصورت شاپ ہے جہاں پہ کروڑوں روپے کی مالیت کے کرسٹلز اور سٹونز پڑے ہوئے ہیں۔ اور میں نے مختلف شاپس پہ ویڈیوز بنائیں اور ان میں سے ایک شاپ کی یہ ویڈیو ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں۔ آپ کو بھی دیکھ کے بہت مزہ آئے گا۔ آپ اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیے گا۔ دنیا جہان کے کرسٹلز ایک ہی شاپ میں انہوں نے رکھے ہوئے ہیں اور اس قدر خوبصورتی سے انہیں تراشا ہے، ان کی کٹنگ اینڈ پالشنگ کی ہے کہ انسان دنگ رہ جاتا ہے۔ وہ بہت خوبصورت انداز میں انہیں ڈسپلے کیا ہے اور یہ مختلف کنٹریز سے یہ چائنیز پتھر خریدتے ہیں، رف سٹون خریدتے ہیں۔ اس کے بعد انہیں مختلف سائز میں، مختلف شیپ میں کاٹتے ہیں، پالش کرتے ہیں اور پھر ان کو ڈسپلے کرتے ہیں، جہاں سے پوری دنیا کے لوگ خریدتے ہیں اور اپنے ڈرائنگ رومز کی زینت بناتے ہیں۔ آپ یہ دیکھیے، یہاں بالز سے لے کے کرسٹلز بالز ہیں، کرسٹل ٹاورز ہیں، کینڈلز ہیں، بے تحاشی چیزیں ہیں، ہر طرح کی چیزیں آپ کو، ایون کہ مختلف اینیملز بنے ہوئے ہیں سٹون سے، کرسٹل سے، کپ بنے ہوئے ہیں اور اسپیسیمنز ہیں جو انہوں نے ڈسپلے کیے ہوئے ہیں۔ اور ایک ایک پیس جو ہے وہ کئی ہزار ڈالرز کا ہے۔ آپ یہ دیکھیے، دل کرتا ہے انہیں دیکھتے ہی رہیں۔ اور ایسی یہاں پہ شاپس ایک نہیں، سینکڑوں شاپس ہیں۔ پھر چھوٹی چھوٹی سی جگہ جگہ پہ ورک شاپ بنی ہوئی ہیں، مطلب کہ سٹی میں بہت زیادہ کرسٹلز کا کام ہے، جیم سٹون کا کام ہے۔ ہر مہینے یہاں پہ کوئی نہ کوئی ایگزیبیشنز لگی رہتی ہے۔ پھر ان کا جو میجر بزنس ہے وہ آن لائن ہے۔ میرا خیال ہے کہ اس لیول کی پاکستان میں کوئی مارکیٹ نہیں ہے۔ چند ایک شاپس میں نے پچھلے دنوں اسکردو گیا تھا تو وہاں دیکھی تھی، وہاں ایک شاپ دیکھ کے مجھے بہت اچھی لگی۔ تو وہ ایک چھوٹی سی شاپس تھی۔ اور ہمارے نمک منڈی میں کچھ شاپس ہیں، وہاں پہ کچھ کام ہے، چھوٹے چھوٹے سے شاپس بنی ہوئی ہیں۔ اسی طریقے یہاں پنڈی میں بھی ایک چھوٹی سی مارکیٹ ہے عسکر مال روڈ پہ، اور لیکن یہاں پہ اس کوالٹی کا پروڈکٹ نہیں ہے۔ حالانکہ یہاں پہ سکل ہے، یہاں پہ را سٹون ہے، لوگ ہیں۔ اگر سکل نہیں بھی ہے، میں کہتا ہوں کہ ہمارے دو چار لوگ وہاں سے جائیں اور سیکھ کر آ جائیں، کوئی 5-6 مہینے کے لیے۔ میں تو یہ کہوں گا کہ گورنمنٹ جو ہے وہ کچھ انڈسٹریز والوں کو بھیجے اور ان کو ٹریننگ کے لیے وہاں بھیجے۔ تو یقین جانیے کہ یہ بڑے قیمتی پتھر ہو سکتے ہیں جو ہم کلو کے حساب سے بیچتے ہیں، چند 100 روپے کا کلو پتھر بیچتے ہیں اور وہاں پروسیس ہو کے وہ ہزاروں ڈالرز میں بکتا ہے۔ پھر ہمیں ویلیو ایڈیشن کی ضرورت ہے اور اس کی مشینری کو بہت مہنگی نہیں ہے۔ ایک یونٹ 4-5 لاکھ روپے میں ایک کمپلیٹ یونٹ بن جائے گا، جس سے آپ اس کی کٹنگ بھی کر سکتے ہیں، پالشنگ بھی کر سکتے ہیں، مختلف بیڈز بنا سکتے ہیں، ان میں کیا کہتے ہیں کارونگ کر سکتے ہیں۔ بہت کم، میکسیمم 4-5 لاکھ روپے میں ایک پورا سیٹ اپ بن جاتا ہے۔ لیکن ہمارے ہاں اس لیول کے کاریگر نہیں ہے۔ جو ایکسپرٹیز ہونی چاہیے اس طریقے کی کاریگر نہیں ہے۔ میں نے اس طریقے کا کام پاکستان میں کہیں نہیں دیکھا۔ ایون نمک منڈی پشاور جو پاکستان کی سب سے بڑی مارکیٹ ہے اس میں بھی نہیں ہے۔ ہمارے ہاں بہت سارے لیبارٹری کے یونٹس بنے ہیں۔ میں نے گلگت میں پچھلے دنوں گیا تو وہاں 3 سرکاری یونٹ بنے ہوئے ہیں جو گورنمنٹ لیول پہ بنے ہیں۔ ایک PCS سیار کا اسکردو میں یونٹ ہے، ایک پشاور یونیورسٹی پشاور یونیورسٹی کہہ رہا ہوں، قراقرم انٹرنیشنل یونیورسٹی میں مائننگ ڈپارٹمنٹ میں بہت زبردست یونٹ ہے۔
اور اسٹیٹ آف دا آرٹ مشینریز ہیں. تیسرا یونٹ وہاں پہ مائنس اینڈ منرل ڈپارٹمنٹ میں بنا ہوا ہے. لیکن اچھا ایک سینٹر وہاں پہ پاکستان جیمز اینڈ جیولری ڈیولپمنٹ کمپنی کا بھی ہے. 4 ہو گئے. اور 5واں یونٹ کوئی پرائیویٹ وہاں پہ ایک NGO نے بھی بنایا ہوا ہے. لیکن دیر از ناٹ اے سنگل یونٹ یا سینٹر نہیں ہے جہاں پہ اس لیول کا اس کوالٹی کا کام ہو سکے. وہاں پہ بیسکس ٹریننگ دی جاتی ہے اور بس وہ بچے کورس کرنے کے بعد کوئی ایک ان میں سے مارکیٹ میں کام کرتا ہے, باقی ایسے ہی سیکھتے ہیں اور جسٹ ایک سرٹیفکیٹ انہیں مل جاتا ہے. تو میرا خیال یہ ہے کہ اگر حکومت اور ہمارے جیمز اینڈ جیولری ایسوسیشن تھوڑی سی اس کے اوپر توجہ دے اور انہی سینٹر جو آلریڈی بنے ہوئے ہیں, میں نے کہا نا کہ 5 سینٹر اس وقت گلگت میں ہیں, پشاور میں UET پشاور کے اندر سینٹر آف ایکسلنس ان جیمالوجی بنا ہوا ہے, نمک منڈی میں ایک سینٹر بنا ہوا ہے, ٹھیک ہے جی. لیکن میں نے اگین کہا کہ اس میں کوالٹی آف ورک نہیں ہے, اس میں کنٹینیوٹی نہیں ہے. ہر ایک نے ایک الگ الگ وہ 1.5 انچ کی مسجد بنائی ہوئی ہے. اگر ایک کولیکٹیو وزڈم کے ساتھ کام کیا جائے اور اس کی میں یہ سمجھتا ہوں کہ مارکیٹ پہلے بنائی جائے, مارکیٹ بھی اسٹیبلش کی جائے. اسلام آباد ایک بہت بڑی منڈی ہے, بہت بڑی مارکیٹ ہو سکتی ہے. یہاں پہ سینٹورس ہے, اس کے اندر ایک کارنر جیمز کا بنا دیا جائے, کیونکہ وہاں پہ نہ صرف نیشنل لیول کے تمام لوگ جو بھی اسلام آباد آتا ہے وہ میرا خیال ہے سینٹورس زود آتا ہے. اسی طریقے سے جو فارنرز آتے ہیں تو ان کے لیے یہ بھی بڑی اچھی مارکیٹ ہے. تو وہاں پہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر جو جیمز اینڈ جیولری والے ہیں ان سے گزارش کر کے ایک چھوٹی چھوٹی سے کارنرز بنائے جائیں, شاپ بنائے جائیں, جہاں پہ ہمارے جیم سٹونز کو ڈسپلے کیا جائے. بیسیکلی تو اس کی اصل چیز ہے اس کو ڈسپلے کرنا, اس کو مارکیٹ کرنا اور اس کی قدر کو منوانا. ادروائز تو اس کو اگر جو میں نے کہا نا اصغر مال کی مارکیٹ ہے پنڈی میں, وہاں تو اس کی قدر کھو دیتی ہے. وہ بالکل اندھیرے میں ڈوبی ایک چھوٹی سی مارکیٹ ہے اور کوئی پراپر ڈسپلیز نہیں ہیں. تو اگر حکومت اس پہ تھوڑی سی توجہ دے تو ہمارے ہاں بڑی اسکل بھی موجود ہے اور را مٹیریل ہمارے پاس بہت بہترین کوالٹی کا اویلیبل ہے. ضرورت صرف اس چیز کی ہے کہ ہم اس کو پراپر کٹنگ اینڈ پالشنگ کریں. تو آپ دیکھیں کہ یہ کتنے خوبصورت سٹون بن گئے, آپ ان کو دیکھ سکتے ہیں. میں نے بڑی ڈیٹیل سے کوشش کی کہ یہ ویڈیو بنانے کی, یہ تھوڑی سی لمبی ضرور ہوگی لیکن آپ اس کو اگر سارا دیکھیں گے تو آپ کو کافی سارے کنسیپٹ کلیئر ہوں گے. تو جو دوست جیمز اینڈ جیولری کٹنگ اینڈ پالشنگ کے بزنس میں آنا چاہتے ہیں, لیبارٹری کے بزنس میں آنا چاہتے ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ ان کے لیے یہ بہت اچھی ویڈیو ہے. اس کے ذریعے سے وہ کئی آئیڈیاز لے سکتے ہیں کہ کیا کیا چیزیں بنائی جائیں اور کیسے بنائی جائیں. تو ان کو پھر بیسیکلی تو مارکیٹ کرنے کی ضرورت ہے. میں نے پہلے بھی اپنی 1-2 ویڈیوز کے اندر کہا ہے کہ حکومت پاکستان کو خاص طور پر TDAP کو چاہیے کہ جہاں پہ وہ مختلف ایونٹس آرگنائز کرتے ہیں تو پاکستان کو ایک اینول مائنز اینڈ منرلز جس کے اندر جیم سٹون بھی آ جائے وہ ایگزیبیشن کرنی چاہیے, جو کہ ایک انٹرنیشنل لیول کی وہ ہو. تو گریجولی وہ ایک پاکستان کا برانڈ بن جائے گا. بہت سارے انٹرنیشنل انویسٹرز یہاں آئیں گے اور خریدار بھی آئیں گے جو پروڈکٹ کو خریدیں گے, ایگریمنٹس کریں گے, تو اس سے انڈسٹری گرو کرے گی. اس کے علاوہ جو پاکستان کے فارن میں کمرشل ہتاچیز ہیں, جو ایمبیسیز ہیں, وہاں پہ ہمارے ٹریڈ انویسٹمنٹ آفیسرز بیٹھے ہوئے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے جو ٹریڈ انویسٹمنٹ آفیسرز ہیں اور کمرشل ہتاچیز ہیں ان کو بھی تھوڑی سی ایک بیسک پروڈکٹ نالج ہونا چاہیے, ایک ٹریننگ دینی چاہیے کہ پاکستان میں کون کون سے منرلز ہیں, کہاں کہاں پہ ہیں اور ان کی ورتھ کیا ہے. اور پھر وہاں پہ ایک پوری ڈائریکٹری ہونی چاہیے میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے منرلز کی, تاکہ اگر کوئی خریدار خریدنا چاہتا ہے تو وہاں ہی سے وہ اس کو کنیکٹ کر سکے اپنی مرضی کی, اپنے ضرورت کے پروڈکٹ جو اس کو چاہیے. وہاں پہ پورا ایک ڈیٹا بیس ہونا چاہیے تاکہ ہمارے پاس یہ نالج بھی ہو کہ اس کے مائن اونرز کہاں پہ ہیں, ان کے کانٹیکٹ نمبر کیا ہیں, پھر اس کی پروسیسنگ کے یونٹس کہاں ہیں, ان کے کانٹیکٹ نمبرز کیا ہیں, اس کی مارکیٹ کہاں کہاں پہ ہے. یہ ساری معلومات اگر اویلیبل ہوں گی
تو یقیناً اس کے ذریعے سے مارکیٹ بہتر ہوگی، خریدار کا اعتماد بڑھے گا۔ جو درمیان میں ایک بروکرز ہیں، جو مڈل مین ہے، جو چیز کی میں سمجھتا ہوں کہ سم ٹائم جو ڈیل ہونی ہوتی ہے وہ نہیں ہو پاتی، درمیان میں کئی سارے لوگ اس کے اندر شامل ہو جاتے ہیں اور وہ ہر کوئی اپنا اپنا ایک مارجن ایڈ کرتا جاتا ہے اور وہ پروڈکٹ وہ سیلیبل نہیں رہتا۔ تو اگر ایک ڈائریکٹ انٹریکشن ڈیولپ ہو جائے گی، جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ ایکسپوز یا ڈسپلے سینٹرز بڑا اہم رول ادا کر سکتے ہیں اس کی مارکیٹ کو بوسٹ کرنے کے لیے، اس کی مارکیٹ کو بہتر کرنے کے لیے، تو اس پہ اگر تھوڑی سی توجہ دی جائے، سوچا جائے، تو یقیناً اس سے پاکستان کی جیم سٹون کی اور کرسٹلز کی جو پروڈکٹ مارکیٹ ہے وہ بہتر ہو سکتی ہے۔ تو آپ سے میں ضرور کہوں گا، ریکویسٹ کروں گا کہ آپ اپنی فیڈ بیک ضرور دیجیے گا، اپنے کمنٹس دیجیے گا کہ پاکستان کے منرل سیکٹر کو ہم کیسے بہتر کر سکتے ہیں، جیم سٹون کی مارکیٹ کو ہم کیسے بہتر کر سکتے ہیں، کہاں پر پاکستان میں جیم سٹون کا ڈسپلے ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، جہاں پہ کم از کم میں سمجھتا ہوں کہ اگر 100 کے قریب شاپس ہوں اور وہ پوری ایک مارکیٹ بن جائے تو اس سے ہر کسی کو پتہ ہو کہ پاکستان میں فلاں مارکیٹ ہے اور وہاں پہ یہ چیزیں مل سکتی ہیں۔ KPK میں نے کہا کہ نمک منڈی ایک بڑی مارکیٹ ہے، لیکن سم ٹائم بہت سے لوگ یا فارمرز وہاں جاتے ہوئے تھوڑا سا ایک ریلیکٹنٹ ہوتے ہیں، تو اسلام آباد میں بھی ایک گڈ چوائس، وہ نمک منڈی والی مارکیٹ بھی رہے، اس کو میں یہ نہیں کہتا کہ نہیں رہنے، وہ مارکیٹ بھی رہے، لیکن ایک اسلام آباد میں سمجھتا ہوں کہ ایک اچھی اس کی مارکیٹ ڈیولپ کرنی چاہیے، کیونکہ کافی حد تک فارمرز یہاں موجود ہیں پاکستان میں، کیونکہ یہ ہیڈ کوارٹر ہے، مختلف کنٹریز کی ایمبیسیز یہاں پہ موجود ہیں، اور جتنے بھی ڈیلیگیشنز آتے ہیں تو ڈیفینیٹلی وہ اسلام آباد ضرور آتے ہیں، تو اس کے ذریعے سے ہمارے پروڈکٹ کی مارکیٹ بہتر ہو سکتی ہے، ہمارا امیج، سافٹ امیج بہتر ہو سکتا ہے۔ تو آپ بھی اپنی رائے دیجیے گا، کومنٹس میں لکھیے گا کہ کیسے پاکستان کے جیم سٹون مارکیٹ کو ہم بہتر کر سکتے ہیں، کس طریقے سے ہم اس کی ویلیو ایڈیشن کریں تو یہ دنیا میں ہم اس کو بیچ سکیں، آن لائن سیل کا کیا سسٹم ہونا چاہیے اور فزیکل سیل کا کیا پروسیس ہونا چاہیے۔ آپ اپنی ضرور قیمتی رائے دیجیے گا، پھر ہم ان سب کو کمبائن کر کے ایک ویڈیو بنائیں گے تاکہ اس کے ذریعے سے ہم اپنے جو ادارے ہیں ان تک بھی میسج کنوے کر سکیں کہ یہ پالیسی اختیار کریں، تو اس سے ہماری یہ مارکیٹ بہتر ہو سکتی ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا، خاص طور پر ان دوستوں کے ساتھ جو جیم سٹون کے بزنس میں انٹرسٹڈ ہیں یا آلریڈی کام کر رہے ہیں، ان کے لیے یہ ویڈیو کافی معلوماتی ثابت ہو سکتی ہے۔ اور اگر آپ نے ابھی تک چینل بھی سبسکرائب نہیں کیا تو میں یہ گزارش کروں گا کہ چینل بھی سبسکرائب کر لیجئے گا، بیل آئیکن پریس کر لیجئے گا تاکہ آپ کو ریگولر ویڈیوز ملتی رہیں اور آپ کو منرل سیکٹر سے آگاہی آپ کو ملتی رہے کہ کیا ہو رہا ہے دنیا میں، کیا ہو رہا ہے پاکستان میں، کیا ہونے جا رہا ہے اور کون کون سی ڈسکوریز ہو رہی ہیں۔ تو یہ تمام معلومات ہم اپنے اس چینل پہ اسپیشلی منرلز کے حوالے سے یہ معلومات دیتے ہیں، تو مجھے امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو بہت اچھی لگی ہوگی، تو اس کو آپ اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا۔ آپ لوگوں کی پیشنس کا اور تعاون کا بہت شکریہ کہ آپ نے پذیرائی دی اور اس چینل کو آپ دیکھتے ہیں۔ مجھے بہت دوستوں کی فیڈ بیک آتی ہے تو میں ان سب کا بھی بہت مشکور ہوں۔ تو انشاءاللہ کسی ایک اور ویڈیو کے ساتھ دوبارہ ملیں گے اور چائنا کی اور بھی بہت ساری انڈسٹریز کا میں آپ کو وزٹ کرواؤں گا۔